أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة للذكر. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ للذکر، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. قرآن پاک میں جتنا بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں، تقریباً 700 سے زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں کسی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی نماز کو ادا کرنے کا حکم ہے. بلکہ قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ہر جگہ یہی فرمایا ہے کہ نماز کو قائم کرو. تو قائم کرنا کیا ہے، آج تک کسی نے یہ شاید نہیں بتایا. یہ بہت اہم بات ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے تو بندے کی ساری زندگی ہی بہتر ہو جائے. نماز جب قائم ہو جاتی ہے تو بندہ راہ راست پر، صراط مستقیم پر خود بخود چل پڑتا ہے، تو اس کا سارا معاملہ بہتر ہو جاتا ہے. نماز کو قائم رکھنے میں ہی سارا دین جو ہے پوشیدہ ہے. نماز قائم ہو گئی تو سمجھو بندہ راہ راست پر، صراط مستقیم پر آ گیا. اس کی دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی. تو نماز کو قائم رکھنا سب سے بڑی بات ہے. قرآن پاک میں آپ جہاں بھی دیکھ لیں، سورہ بقرہ میں دیکھ لیں، آیت نمبر 3 میں دیکھیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. پھر ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں دیکھو وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. اور اسی طرح قرآن پاک میں آگے آتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. اور اسی طرح اقیم الصلاۃ للذکر، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. آپ دیکھیں قرآن پاک میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے، وہ اللہ نے یہی فرمایا ہے نماز کو قائم کرو. قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ نماز پڑھنا وہ ہے کہ اگر ایک دفعہ پڑھ لی، جیسے آپ نے ایک کتاب پڑھ لی، ختم ہو گئی کتاب، آپ نے کتاب پوری پڑھ لی، فنش ہو گئی کتاب، اس کے بعد دوسری کتاب پڑھیں گے، تو یہ ہو گیا پڑھنا. اسی طرح کسی چیز کا ادا کرنا، آپ نے پیسے تھے کسی کے ادا کرنے تھے، آپ نے پیسے ادا کر دیے، معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد دوسرا قائم کرنا کا مطلب کچھ اور ہے. قائم کرنا کا مطلب ہوتا ہے مینٹین رکھنا، یعنی ایک چیز آپ کے پاس اگر 4 پاؤنڈ پہلے ہیں تو وہ بھی موجود رہیں اور دوسرے بھی اس میں آ جائیں، تو وہ قائم کرنے کا مطلب ہے. جیسے آپ دیوار بناتے ہیں، دیوار ہے نا، اس کی بنیاد آپ نے بنائی. اب بنیاد آپ کی بڑی ساؤنڈ تھی، بڑی، کیونکہ پہلے بنیاد کس پہ ہے؟ کلمے کے اوپر ہے، شہادہ کے اوپر. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ایمان جب بندے میں آ جاتا ہے، اور ایمان کے بعد یہ بندہ جب ایمان کے ساتھ جو ہے نا وہ کلمہ جب پڑھتا ہے، اس کے بعد ایمان بندے میں آتا ہے. کلمہ جب پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو ماشاءاللہ جب یہ گواہی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جیسے میں نے ایمان کا بتایا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار ہو جاتا ہے، دل سے بھی تصدیق ہو جاتی ہے. اس کے بعد جسم کو اس تصدیق اور جو علم جو آ گیا بندے کے پاس، قانون اسلام کا آ گیا، اب اس کو جسم کی حرکات پر اس کو لگانا ہے. تو پہلا کام جو جسم سے لینا ہے اس سے وہ نماز ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. پہلا سوال جب ہم قبر سے اٹھ کے جائیں گے تو پہلا سوال جو قیامت کے دن ہوگا، جو 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سنہ، اس دن جو پہلا سوال
किया जाएगा वो पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। तो नमाज के बारे में सवाल होगा। तो नमाजें जितनी हमने पढ़ी हैं, हमारी जो उम्र है जब हम पैदा हुए थे और जब हम मरे थे, और जब हम बालिग हुए थे, बलूगत से लेकर यानी हमारी जो मौत है उस वक्त, वो तमाम ज़िंदगी का वक्त नोट किया जाएगा। कितने दिन बनते हैं, उन दिनों में फिर 5 दिन में नमाजें हैं, तो 5 के साथ वो नमाजें जितनी हैं उनके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, ज़रब दी जाएगी। और जितनी नमाजें हमारी पूरी ज़िंदगी की बनती होंगी, फरिश्तों के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा। वो देखेंगे कि इस बंदे की इतनी नमाजें बनती थीं। फिर वो देखेंगे जो उनका, हमारे जो जो बैठे हुए हैं फरिश्ते हमारे कंधों पर ये लिखते होते हैं, ये इनका रिकॉर्ड उधर जमा पड़ा होगा। तो इसके साथ मिलाएंगे कि इस बंदे की नमाजें, जैसे होता है ना, हम लोगों को तो फाइलें उठानी पड़ती हैं ना, कि जैसे इस बंदे की फाइल ढूंढो भी कहाँ पे है। वहाँ पे ये बात नहीं है। वो तो वहाँ पर तो जैसे कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है, उनसे भी इससे ज़्यादा कंप्यूटराइज सिस्टम, एकदम उनको फ़ौरन सामने नज़र आ जाएगा कि इस बंदे का नाम लेंगे, फ़ौरन बंदे का वो पूरा बायोडाटा, पूरा सिस्टम आ जाएगा कि इस बंदे की कितनी नमाजें इसने पढ़ी और कितनी कबूल हुई इसकी, और कितनी इसके ऊपर वाजिबुल अदा थी। तो वो जो है देखा जाएगा। फिर उसके मुताबिक जो है वो देखा जाएगा, इतनी नमाजें थी इसने, इतनी पढ़ी और इतनी नहीं पढ़ी। और फिर जो है ना, यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, उन्हीं की वजह से जो है हम सुनते पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं। तो सुनते नफल जो होंगे, अगर वो गैप होगा तो वो सुनते नफल जो कबूल होंगी वो भी उसको कवर कर जाएंगी। इसलिए सुनते नफल जो है पढ़ा करें, ना छोड़ा करें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नमाज को कायम रखने वाली बात जो है वो बड़ी अहम है। नमाज कायम कैसे हो सकती है, यही आज हमने सीखना है। तो नमाज को कायम रखने के लिए देखें, सबसे पहली बात जो है, जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के अंदर जाते हैं, नमाज में जब हम सजदे में जाते हैं, तो हमारा सर और जिस्म के सारे हिस्से जो हैं वो मिट्टी के साथ, ज़मीन के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि बंदा मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी के साथ मिल जाता है। गोया सजदे की हालत में मिट्टी हो जाता है। यानी इंतहाई दर्जे की जो है आजिज़ी है जो बंदा हासिल करता है नमाज में सजदे के मकाम पर। इसलिए सजदे का मकाम जिसमें बंदा मिट्टी हो जाता है, वो मकाम अल्लाह के हजूर इतना प्यारा है कि बंदे के लिए वो मकाम अल्लाह के हजूर इतना प्यारा है। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदे की नमाज को मेराजुल मोमिनीन कहा है, कि बंदे की वही मेराज, बंदे का मेराज क्या होता है कि मिट्टी में मिट्टी होना। सजदे की हालत में बंदा जब जाता है, गोया ये मिट्टी का जिस्म बना हुआ मिट्टी पर पड़ा होता है, मिट्टी में मिल गई होती है, तब ये हालत जो होती है ये मेराजुल मोमिनीन कही जाती है। और इसी पर अल्लाह ताला करम फरमाता है, ऊपर से रहमत आती है। और यही चीज़ थी जो सजदा, जो कि शैतान ना कर सका था, वो शैतान रोता है और ये बंदा जो है अल्लाह की रहमत को हासिल करके ये दुनिया और आखिरत संवार जाता है। कितनी खूबसूरत बात है। अब ये मैं एक मिसाल दी है आपको कि ये आजिज़ी का आला मकाम जो नमाज में बंदे को सजदे में ये मिलता है, इसी आजिज़ी को बंदा जब मस्जिद से बाहर आए, नमाज से बाहर आए, औरत हो या मर्द हो, तो वो इसी आजिज़ी को कायम रखे दूसरी नमाज तक। अब आजिज़ी को कायम रखेगा कि वो ना ना ऊंचा बोलेगा, ना तकब्बुर करेगा, ना फ़ख्र गुरूर करेगा, ना हवा मारेगा, ना किसी किस्म की कोई उसके अंदर ऐसी चीज़ पैदा होगी, बल्कि आजिज़ी में ही रहेगा बंदा। ये एक बात मैंने अर्ज़ की आपको। अब यहाँ पर हम गौर करते हैं, तो इसी तरह हम पहले ये देखते हैं कि ये जो नमाज है ये है क्या, कौन सी इबादत है, किस तरह से पता चलता है। नमाज जिस्मानी इबादत है, जिस्म इसमें हिलता है, जिस्म के आज़ा हिलते हैं। अब कुरान पाक को देखते हैं, अल्लाह का पैगाम है, क्या हमें कुरान पाक से नमाज का हुक्म मिलता है? नमाज का हुक्म तो मिलता है, नमाज का हुक्म तो 700 दफ़ा से भी ज़्यादा मिलता है। और हुक्म ये मिलता है कि नमाज को कायम करो। अब नमाज कायम कैसे होती है, वही हम देख रहे हैं। उस सिलसिले में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इस जिस्मानी इबादत को सबसे पहले किस जिस्म ने अदा किया। तो हमारे पास सबसे अहम और बेहतरीन मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उनके मुबारक जिस्म ने इस नमाज को कैसे अदा किया। उनके जिस्म मुबारक ने इस जब नमाज को अदा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जिस्म के आज़ा थे उन्होंने कैसे हरकत की। उस वक्त जब वो रुकू में थे, जब सजदे में थे, जब क़ियाम में थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ा उसको कैसे हरकत करके अदायगी कर रहे थे,
کیونکہ قرآن پاک میں اس کی طریقہ نماز کا پورا نہیں ہے، اور یہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہی ملتا ہے، حدیثوں سے ہی ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کو، مبارک اعضاء کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے مبارک اعضاء کی حرکات کو، جب وہ سجدہ کرتے تھے، جب وہ رکوع کرتے تھے، جب قیام کرتے تھے، ان سب کو دیکھ کر پھر ہم نے اسی طرح کا ہی کام کرنا ہے۔ ہم نے نماز میں بالکل اسی طرح ہی کرنا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا ہے۔ تو ہم گویا نماز میں ہم یہ پرامس کر رہے ہیں اور جھک رہے ہیں رکوع میں، سجود میں، اور کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ سے یہی عرض کر رہے ہیں، دیکھو یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہی ہم کر رہے ہیں، اور اسی کو قائم رکھیں گے، قائم رکھیں گے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرو، اسی کو قائم رکھیں گے۔ تو یہ پوائنٹ ہے، یعنی کس کو قائم رکھیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا ہے اسی طرح۔ تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو یہی سنت ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، کام کرنا، یہ سب سنت ہے۔ تو نماز میں بندہ کہتا ہے کہ میں اسی کو قائم رکھوں گا، کہ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا ترتیب نماز ہے ساری۔ تو یہ قرآن و سنت کی نماز ایک ایسی حسین مثال ہے جس میں قرآن و سنت اور شریعت ساری کچھ اس کے اندر ہے۔ اور جب بندہ نماز پڑھ کے جاتا ہے باہر، تو وہ پھر دوسری نماز تک وہ اسی قرآن و سنت کے مطابق اگر زندگی گزارتا ہے، تو سمجھو وہ پھر دوسری نماز میں جب آ گیا تو سمجھو پہلی نماز اس کی قائم ہو گئی۔ اب اس کے اوپر دوسری نماز لگائے گا، جس طرح دیوار کے اوپر ایک اینٹ لگائی جاتی ہے، پھر اس کے درمیان میں جو سیمنٹنگ مٹیریل لگایا جاتا ہے، پھر دوسری اینٹ اس کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ تو ایک نماز آپ نے ادا کی تو اس کو آپ سمجھو آپ نے ایک اینٹ رکھ لی۔ اس کے بعد آپ نے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان کا وقفہ گزارا، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق گزر گیا تو سمجھو وہ ایک اینٹ کے اوپر آپ کا سیمنٹ اتنا سٹرانگ آ گیا کہ دوسری نماز جب پڑھیں گے، دوسری نماز کی اینٹ اس کے اوپر قائم ہوگی تو وہ اتنی سٹرانگ قائم ہو سک جائے گی کہ بڑی بہترین سٹرانگ آپ کی عمارت بنے گی۔ پھر وہ اسی طرح سے جب دوسری نماز اور اس کے بعد تیسری نماز کے درمیان آپ جائیں گے، اس وقفے میں اگر آپ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور ہر کام اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر کام سنت و قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، تو تب آپ تیسری نماز جب پڑھنے آئیں گے تو وہ جو مٹیریل جو آپ لگاتے ہیں درمیان میں، تو وہ مٹیریل جو کہ ایک اینٹ سے دوسری اینٹ کے درمیان ہے، وہ آپ کا وقفہ ہے ایک نماز سے دوسری نماز کا، کہ اگر آپ نے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق گزاریں گے تو وہ جو مٹیریل ہے وہ سیمنٹ کا اتنا سٹرانگ ہوگا کہ جب تیسری نماز کی آپ اینٹ رکھیں گے تو وہ اتنا ہارڈ طریقے سے اس کے ساتھ منسلک ہو جائے گی، سٹرانگ طریقے سے وہ چمٹ جائے گی کہ ماشاءاللہ وہ سٹرانگ آپ کا سٹرانگ فوٹنگ پہ وہ آپ کی نماز قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے تیسری نماز، پھر اسی طرح چوتھی نماز قائم کریں گے، نمازیں قائم ہوتی جائیں گی تو بلڈنگ بنتی جائے گی۔ یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ تو مسلمان آپ دیکھیں کہ اس طرح سے آپ خود بتائیں کہ نمازیں قائم کرنے سے بندے سے تو کوئی غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ بندے سے غلطی کوتاہی تو ہوتی نہیں ہے۔ اگر چھوٹی موٹی ہو جائے گی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز جو ہے وہ کفارہ ہے اس چھوٹی موٹی غلطیوں کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کہ جیسے ایک مسلمان ہے، اس کے گھر کے باہر اگر ایک نہر بہہ رہی ہو پانی کی، تو اس کے اندر وہ 5 دفعہ نہاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی میل رہتا ہے؟ تو کوئی میل کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو اس کا مطلب 5 نمازیں پڑھنے سے وہ چھوٹے گناہ غلطیاں کوئی کوتاہیاں چھوٹی موٹی رہ جائیں گی تو وہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے کام، نماز کو قائم اس طرح رکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں آج سے کیا ہم نماز کو قائم رکھ رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ، تو یا ادھر فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، یہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اللہ کی یاد آتی کب ہے؟ تو جب نماز پڑھیں گے اس وقت ذکر کیا۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور میں بتانا بھول گیا، وہ کیا تھا کہ جب بندہ جو ہے
یہ نماز جب پڑھتا ہے اس کے بعد اس کے اندر یہ سنت، کتاب و سنت کے مطابق تو اس کی ہو گیا، یہ تو اعمال ہو گئے، لیکن اس کے دل کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے گی اور قرآن و سنت کے مطابق اس کے اعمال و اقوال اور ہو جائیں گے، تو اسی کے مطابق ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان دو باتیں امپورٹنٹ ہیں: قرآن و سنت کے مطابق چلنا اور دل کے اندر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنا۔ بس یہ کام ہو گیا تو سمجھو نماز قائم ہو گئی، تو دوسری نماز، پھر تیسری نماز۔ اسی کو آپ دیکھ لیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل، کہہ دو لوگوں کو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، پیار کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں خود پیار کرے، خود محبت کرے، تو فاتبعونی، تو آپ میری اتباع کرو، میرے جیسے بن جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دو طریقے سے ہوتی ہے۔ پہلی، ایمان کو کامل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں لانی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا کی ہر چیز سے، ماں باپ، رشتہ دار، دوست احباب اور ہر چیز دنیا کی سب سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب بندے میں آ جاتی ہے، اس کے بعد کتاب و سنت کے مطابق بندے کے سارے کام ہو جاتے ہیں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے، فتبعونی اگر ہو جاتی ہے، تو پھر یحببکم اللہ، آپ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ خود آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ پھر آپ اس طرح کی شکل بن جائیں گے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر آپ خود ہی اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ کے ساتھ آپ کی محبت شدید ہو جائے گی۔ وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہتے ہیں فنا فی رسول، جو ہے آٹومیٹکلی وہ فنا فی اللہ میں بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے اندر آ جائے گی، قرب الہی آ جائے گا، پھر اس کے مزے لیں گے، پھر نمازیں اور اللہ کے کام اتنے آسان ہو جائیں گے، اور پھر اس محبت میں ہی اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ سب کو اس دنیا سے رخصت کرے، انشاءاللہ، آمین۔